ہمارے ساتھ دو معزز شخصیات موجود ہیں اور ظاہر آپ ان کو متعدد ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، بہت میٹھا بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو ہم سب سنتے رہتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ سنتے رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران بشیر صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو بہت مس کیا، آپ نے ایک دن ہمیں وقت دیا تھا لیکن آپ نے وعدے کے مطابق پھر آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آج انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ آج جب مجھے موضوع کا پتہ چلا، حالانکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا اس مبارک گرانے کے لیے تو ہمارے خون کا ایک قطرہ بھی حاضر ہے، آج ضرور حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اور دوسری علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں افطار کے اندر تو آپ ان کو دیکھتے ہی ہیں، آج ہم نے اسپیشلی ہماری ٹیم نے ریکویسٹ کی کہ آج آپ سحری ٹرانسمیشن میں بھی تشریف لائیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ نے بھی آج وعدہ پورا کیا، آپ نے کہا تھا کہ میں سحری میں ضرور آؤں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ۔ میں دونوں حضرات سے بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران بشیر صاحب، سیرت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ فرحان بھائی، جن کا نام ہی علی ہو، جہاں ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میرے آپ کے علی کا نام شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے نام ہی اپنے اس مبارک ہستی کا علی رکھا۔ علی کا مطلب ہے علو، بلندی سے، جہاں ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مولا کائنات کی تعریف شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نسبت ان کو عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس نسبت کی قدردانی کی اور اس سے برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں سب سے زیادہ جن ہستیوں کو وقت ملا وہ سر فہرست اماں خدیجہ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا زید بن حارث۔ یہ وہ ہستیاں جن کو ابتدا ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرما دیا کہ لا یحبک منافق ولا یبغضک مومن، کہ قیامت تک کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے، تو جو مولا کائنات سے محبت کر رہا ہے تو یہ علامت ہے۔ اللہ کے محبوب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ واقعی مومن ہے، واقعی یہ ہمارا ہے۔ اور جو اس ہستی سے پیار نہیں کر رہا تو فرمایا نہ وہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق، نہ اس کے محبوب سے اس کا تعلق۔ اور ایک روایت میں تو ان کے گھرانے کے متعلق فرمایا من احبنی، ایک دفعہ حسنین کریمین کھڑے تھے، فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْن، اور ان دو بچوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان دونوں بچے یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں سے پیار کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے والدین سے پیار کرے، کَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور خیبر کے موقع پہ عجیب واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کافی دن گزر گئے فرحان بھائی اور فتح نہیں ہو رہی، تو کیا فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں جھنڈا ایسی شخصیت کو دوں گا کہ جس کی برکت سے یقیناً خیبر فتح ہو جائے گا۔ اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ یحب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ جس کی نظیر کوئی۔ اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جب بلایا گیا صبح، ہر عاشق رسول صحابی رسول کی دلی تمنا تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، میرے شہزادے کدھر ہیں؟ اور یہ وہ شہزادے ہیں، مجھے بات یاد آ گئی ضمن میں کہ جب مواخات مدینہ منورہ ہوئی، بھائی چارہ قائم کیا گیا، تو مولا کائنات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ آخیت بین اصحابک ولم تو آخی بینی و بین احد، آپ نے تمام صحابہ کی جوڑیاں بنائی، میری جوڑی کسی کے ساتھ نہیں بنائی، تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، آپ تو میرے دنیا آخرت میں جوڑی دار ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان۔ تو اس موقع پہ جب صبح ہوئی تو ہر ایک کی دلی تمنا تھی کہ میرا نام لیا جائے کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو، اور اس سے بھی بڑی بات
خیبر کا فتح ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی سند کہ اللہ اور اس کے محبوب ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے نام لیا این علی بن ابی طالب تو تشریف لائے تو آنکھیں دکھ رہی تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قریب بلایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے قریب میں جو دیوار ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، آنکھیں اتنی دکھ رہی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن کا صدقہ جو ہی آنکھوں پہ لگایا تو فرماتے ہیں مجھے شام کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو وہ مبارک گھرانہ ہے۔ میں یہی درخواست کروں گا کہ اس گھرانے سے دلی طور پر محبت، پیار، اور جیسے ہم ان کی ضربت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے اخلاق، مفتی صاحب انہی اخلاق ہم باتوں کتابوں میں تو ابو علی سینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ اخلاق نہ دارت، ان کو اخلاق کا کیا پتہ ہو، تو پوری کتاب لکھ دی۔ بہت بڑی ہستی تھی، تو آگے جو تھے وہ اہل نظر تھے، وہ ان سے بھی اوپر تھے، تو انہوں نے کتاب پوری لکھ کر جب بھیجی تو فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخلاق نہ دانت، اخلاق جانتے نہیں ہیں، میں نے کہا تھا اخلاق نہ دارت، وہ اخلاق کی کمی ہے۔ تو یہاں پر وہ اخلاق انتہاؤں پہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ نے جو کہا کہ رشتہ کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ، تو وہاں مجھے ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئی کہ علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے۔ بے شک انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ مولانا نور رحمانی صاحب، آپ بھی اسی حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں سیرت مولا علی علیہ السلام پر گفتگو فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں ان پر جو فاتح خیبر ہیں، جو جنگ بدر کے اصل ہیرو ہیں، جو حنین کے اندر مقام رکھتے ہیں، جو خندق میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جو احد میں مشکل وقت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، جو جس سے راضی ہو جائیں تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ جس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے، جو پیدا ہوتے بھی اللہ کے گھر میں ہیں اور واپس جاتے بھی اللہ کے گھر سے ہیں، جو ناراض ہو جائیں تو رسول منانے آئیں اور بو تراب کہیں، جن کے بچے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کی زوجائے محترمہ خواتین کی جنت میں سردار ہیں، اور جو خود ولیوں کے سردار ہیں۔ ماشاءاللہ میرے بھائی اس طرح بات کر رہے تھے اخلاق کے حوالے سے۔ قرآن نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ولایت کی شرط ہے اخلاق حمیدہ، اور اخلاق کے کافی سارے وصف ہوتے ہیں۔ اور اخلاق کیسے پیدا ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ، جناب ابو طالب کثیر العیال ہے، مکے میں قحط پڑ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سیدنا جناب ابو طالب نے کی۔ جناب ابو طالب جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو حضرت عباس اور نبی اسلام کنورزیشن کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ آقا نے فرمایا کہ کچھ کو لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس سے پوچھا آپ کس کو لیں گے؟ پھر آقا فرماتے ہیں آپ بتائیے کس کو لیں گے؟ بے سخت سیدنا عباس اس وقت کہا میں کیا، پورا زمانہ کہتا ہے آپ علی سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ گھر جاتے ہیں، جب پکارتے ہیں یا علی، تو روایت میں آتا آقا اسلام گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات سے چھوٹے سے ایسے بیٹھ کے اس طرح ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں علی، اور نبی سیدنا علی بھاگتے ہوئے آتے ہیں نبی اسلام کے سینے سے لگ جاتے ہیں، اور ایسے سینے سے لگتے ہیں کہ قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، بروز محشر سرکار کے ساتھ ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اے علی، میں نے جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے رکھا ہے کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کو میں دیکھتا رہوں گا۔ تو یہ وہ مقدس ہستی ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ساری زندگی احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں، اور احتیاط میں اخلاق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بچہ جس سے سیکھتا ہے یا تو باپ ہوتا ہے یا وہ قریبی آدمی ہوتا ہے۔ سیدنا علی حیدر کرار وہ عظیم ہستی ہیں کہ اس کائنات میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، بے شک، مگر کائنات میں علی ایسا بچہ ہے کہ جو آنکھ ہی نہیں کھولتا جب تک رسول کی زیارت، آنکھ ہی نہیں کھولتے۔ واہ، اطلاع ملتی ہے جناب ابو طالب کے گھر میں ولادت ہوئی،
آتے ہیں کہ چچا بچہ کہاں ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو بہت اچھا ہے مگر وہ شاید اندھا ہے، آنکھ نہیں کھولتا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی حیدر کرار کو پیش کیا جاتا ہے، علی کی آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام، علی آپ کی رفعت کی اور پہچان مصطفیٰ معرفت مصطفیٰ پہ سلام۔ وہ بچہ جو دائی کے ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، وہ بچہ جو اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کی ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، وہ بچہ جناب ابو طالب کی ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، لمس مصطفیٰ کو ایسا پہچانتا ہے علی، جیسا ہی رسول کے ہاتھ میں آتا ہے آنکھ کھول دیتا ہے، دنیا کو پیغام دیتا ہے میں پیدا اللہ کے گھر میں ہوتا ہوں، دیکھتا مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ اخلاق کی سیڑھیاں آتی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ یہ کس، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت۔ اب سچائی ہے، امانت ہے، یہ دیکھیں اخلاق کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سچائی ہے، اس میں امانت ہے، اس میں دیانتداری ہے، اس میں محبت ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں شجاعت ہے۔ بالکل۔ اب شجاعت کی ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، شجاعت کے ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں۔ ادھر چلے جائیں تو ظلم ہو جاتا ہے، ادھر چلے جائیں تو کمزوری ہو جاتی ہے، جو بیچ کا مقام ہے اسے شجاعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز جو سیدنا علی حیدر کرار سیکھ رہے ہیں وہ ذات مصطفیٰ سے سیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے سیدنا علی حیدر کرار کا اور مقام۔ جنگوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، جہاں بھی جنگیں ہوئیں، آپ تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، سبق سنانے کی حیثیت سے ایک پیغام اپنے چھوٹے جو عمر سے چھوٹے ان کو دیتا چلوں کہ جنگ، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ بے شک علماء کرام تائید فرمائیں گے اسلام ہے سلامتی کا دین۔ جب بھی جنگیں ہوئیں اور مولا علی علیہ السلام کے سامنے کوئی شخص آیا تو پہلے تو مولا نے کوشش کی کہ ان سے جنگ نہ ہو، لیکن وہ کہتے تھے اور پہلے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ کہتے تھے جی اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں جنگ پہ کیوں آتا؟ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو تم لوٹ جاؤ، ہم پیچھے سے وار کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ۔ اس کے بعد اگر بات آتی تو اس کے بعد پھر جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یعنی یہ حکمت اور یہ فصاحت و بلاغت، اور یقیناً جو آغوش رسالت میں پلا ہو تو وہ اس جیسی ہستی کی کردار کے کیا کہنے، ان کی شجاعت کے کیا کہنے۔ سلام، کروڑوں لاکھوں درود سلام ہو محمد والے محمد پر، اور سلام ہو ہمارا علی بن ابی طالب۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، ہاں شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دی کو پڑی، ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں۔ ہانی ہلوری صاحب کا یہ کلام ہے، اور جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے تھے عمران بشیر صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب کہ ان کا اخلاق اور کردار کس انداز کا تھا۔ ایک طرف دیکھیں کہ جناب ہور کے لشکر کو پانی پلانا، اور ایک طرف مولا علی علیہ السلام کا اپنے قاتل کو پانی کا پوچھا کہ جب اس کو لے کر آئے تھے عبد الرحمن ابن ملجم کو، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا یہ کہاں پر آئے، اس کو پانی پلاؤ یا اس کو شربت پیش کرو۔ تو اس کے تناظر میں ہانی ہلوری صاحب لکھتے ہیں، کلام بڑا طویل ہے میں چاہتا ہوں لیکن آج گفتگو بھی رہے، آخری ایک شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کی جگہ۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، ہاں
قاتل کو پلایا، حیدر نے لشکر کو پلایا، سرور نے یہ ایسے گھرانے والے ہیں، دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، حمد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عمران بشیر صاحب، آج کیونکہ یوم ضربت مولا علی علیہ السلام ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ضرب لگی، عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا، تو اس حوالے سے تھوڑی سی اس پہ گفتگو فرمائیے آپ بھی، اور پھر اس کے بعد مفتی نور رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان بھائی، جیسے مولا علی کا نام مبارک ہے، خالی نام مبارک نہیں، اللہ کی قسم اخلاق بھی وہ مبارک ہیں، جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں مولا کائنات کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ پرورش کہاں پائی؟ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں۔ سبحان اللہ۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا مس والی بات کہ آنکھیں نہیں کھول رہے، تو وہ اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ مس مجھے کون کر رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہوگا۔ جب اس نے سر پہ وار کیا، ضرب لگائی اور دوڑا، یہ پکڑا گیا۔ اسی اثناء میں مولا کائنات کو مشروب پیش کیا گیا، پورا جسم خون سے لت پت ہے۔ اس حالت میں بھی فرما رہے ہیں پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے۔ اور اگلی بات جو فرمائی، جسے کہتے ہیں کلیجے کو باہر نکال دیا، اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، بلا کے فرمایا اطیبوا طعامہ وعلینوا فراشہ، اس کو کھانا دینا تو گرم تازہ کھانا، بستر دینا تو نرم۔ جیسے ہم وی آئی پی مہمان کا اکرام کرتے ہیں، وہ والا اکرام اس کا لگایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے، اے بچوں تمہارے نانا سے یہ بات سنی ہے کہ گناہ گاروں سے، مجرموں سے پیار کرنا ہے تاکہ یہ جرم سے باز آئیں۔ حالانکہ یہ وہ مجرم ہے جس نے باز نہیں آنا، بدبختی طے ہو چکی ہے، لیکن مجھے آپ کو بتایا کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے، اگر تم اس گرانے سے تھوڑا سا بھی پیار کرنے والے ہو تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو درگزر کرنا، اپنے ہمسایوں کو درگزر کرنا، اپنے رشتہ داروں کو درگزر کرنا۔ آج ہم فرحان بھائی مسلکوں میں بٹ گئے۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، آپ کے ذریعے پوری امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، جو اس گرانے کا صحیح معنی میں عاشق اور غلام اللہ کی قسم، وہ کبھی فرقے کی بات نہیں کرے گا۔ جو فرقے کی بات کر رہا ہے اس کا اس گرانے سے کوئی تعلق نہیں، بالکل، کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے بدبختوں کو بھی سینے سے لگایا۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی تاریخ کی غلطیوں کی وجہ سے اولیاء کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی شان میں، پھر خاص طور پہ صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عفیفہ کائنات امی عائشہ، ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ہم نے اگر جڑنا ہے، ہم جیسے چار یہاں جڑ کے ایک دوسرے کو پیار دے کے، محبت دے کے لے کے چلتے ہیں نظام کو۔ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، فرحان بھائی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ جن صحابہ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، رب کعبہ کی قسم وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، صدیق اکبر اور عمر فاروق وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپس میں مشورہ کیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، عمر فاروق کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ پہلے آپ کر لیں، کہ میری تمنا یہ ہے کہ حیدر کرار کی شادی بی بی فاطمہ سے ہونی چاہیے۔ تو صدیق اکبر مسکراتے فرمایا کہ میں بھی تو آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو اللہ کے محبوب کے پاس جا کے مولا کائنات بیٹھے تو حیا اور جھجک اتنی تھی کہ بات نہ کر سکے، نظر نیچے۔ تو آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو، نظر نیچے۔ دو دفعہ پوچھا، تیسری مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو مسکراتے فرمایا جس پہ ابو بکر اور عمر متفق ہو جائیں، جو ان کی رائے ہو جائے، اللہ اور اس کے محبوب کی بھی وہ رائے ہو جاتی ہے۔ اس حد تک آپس میں فرحان بھائی جڑے ہوئے تھے، اور محبت اور پیار کی کیفیت، اور پھر ستارے کا بھی اترنا، جی ستارے کا بھی اترنا۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ زیرہ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جی آپ کا ہمزلف بن رہا ہوں۔ تو 100 روپے کی چیز 800 درہم کی وہ خرید رہے ہیں، اور وہ پیسہ بھی واپس اور وہ زیرہ بھی واپس، اور گھر سارا سامان کا سجا، بی بی فاطمہ کے
معتبر اور صحیح متفقن علیہ روایت سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ امی جان امی فاطمہ نے فرمایا کہ اتنا اکرام عثمان غنی ہی کر سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا، عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مدینہ کی سرزمین میں ان جیسا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس بات کو رد کرتے فرمایا کہ نہیں عبداللہ، آپ بات ادھوری کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم کرۂ ارض پر علی جیسا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس درجے کی آپس میں محبت، پیار، اور ایک جملہ فرمایا کرتے تھے جس میں کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا، ان اعفى الناس من عفا عن قدرہ، سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنے قاتل کو معاف کیا اور اپنے بچوں سے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھوں گا کہ بدلہ لینا ہے کہ معاف کرنا ہے، اور اگر بدلہ لینا بھی ہو تو ایک ضرب لگانا ہے، اور ایک روایت ملتا ہے کہ اگر معاف کر دیں تو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہی معاملہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا۔ یہ نسل، جو کہتے ہیں ایک جملہ بول جائے، نسلی آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، تو چونکہ اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ بنایا ہے، سب سے برگزیدہ گھرانہ، مبارک گھرانہ، برکت والا گھرانہ، تو وہاں سے یہ نسبت ہے کہ امام حسن کے بارے میں آ کے امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ حضرت من تتہمو، آپ کے حساب سے کس نے یہ کیا ہے؟ تو میں فاللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اللہ خود ہی اسے بدلہ لے لے گا اگر میرے حساب سے وہ ہے تو، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں ایسے آدمی کے قتل ہونے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ اور وہی معاملہ آگے جا کے امام زین العابدین کربلا کے وہ ظالم کہ جن کا نام لیتے بھی زبان اجازت نہیں دیتی، اشارتاً تو سمجھ گئے یزید کی طرف میرا اشارہ ہے، اور بدبختوں کی طرف کہ جو سارا ذریعہ بنے، وہ آ رہے ہیں امام زین العابدین کے پاس تو کٹورے پانی کے بھر کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے کہ اگر ہم اس خاندان سے ذرہ بھی محبت ہے تو سب سے پہلے ہم آپس میں جڑیں اور پوری انسانیت کو جوڑیں۔ اللہ کی قسم کل قیامت بھی ان کے قدموں میں ہوں۔ بہت بلکہ اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی سمیٹ لیں مختصر کر کے کہ جس نے جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے یقیناً ان کو راضی کرتا ہے، وہی رسول کو راضی کرتا ہے، اور جو رسول کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یہی پیرامیٹر میں ایک چھوٹا سا پیغام، اور اگر مجھ سے اجازت ہو تو، مولا کائنات نے فرمایا ایک مرتبہ، اے میرے اہل بیت، اے میرے گھرانے والوں اور اے میرے چاہنے والوں، اے میرے گھرانے والوں اور اے میرے چاہنے والوں، دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ پوچھا گیا تقوی کہتے کس کو ہیں؟ ویسے تو تقوی کا لفظی ترجمہ پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے کیا تقوی کی تعریف فرمائی؟ اللہ ترى نفسک خیرا، کہ تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے۔ اور دوسری بات کی وصیت فرمائی کہ ان صلاح ذات البین، آپس کی صلح صفائی، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، چاہے وہ سیاسی ہو، دینی ہو۔ اختلافات میری جان صحابہ میں بھی ہوئے، محدثین میں بھی ہوئے، لیکن نفرت نہ لائیں کسی کے بارے میں دل میں۔ فرمایا آپس کا جوڑ، آپس کی محبت افضل من عامت الصلاۃ والصیام والحج، اللہ کے ہاں تمام عبادتوں سے بہت افضل ہے۔ جزاک اللہ۔ نور امانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں پڑھ رہا تھا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ساری زندگی احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سیدنا علی حیدر کرار کی پوری زندگی ایک رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے۔ بہت مشکل وقت ہے، تکلیف اور آزمائشیں، جتنی آزمائشیں تکالیف اس خاندان پر آئی ہیں، پوری کائنات کے خاندان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور علی اور علی کا خاندان ایک طرف رکھ دیا جائے تو آزمائشیں اس پر لڑنے میں زیادہ رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جس کا جتنا مقام ہوگا، جس طرح عمران بھائی کہہ رہے تھے، آزمائشیں اس پہ اتنی زیادہ سخت ہوں گی۔ آزمائشوں میں کرنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے بتایا کہ فتنوں کا زمانہ آئے گا، نشاندہی کی۔ تو ایک نے پوچھا کہ اے علی آپ یہ بتائیے جب اتنے فتنے ہوں گے تو فتنوں میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا فتنوں میں وہ شخص کامیاب رہے گا جو قرآن کا ساتھی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس زمانے کے اندر اگر آپ اچھے بیٹے، اچھے بھائی، اچھے دوست بننا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کو دیکھنا ہوگا۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو ناطق قرآن اس کے بعد جانا پڑے گا، بالکل ان کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ مشکل وقت میں انہوں نے کیا کیا ہے اور کس طرح کیا ہے۔ اس زمانے کے آپ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم ان ہستیوں کے نام لیتے ہیں، کچھ ایام آتے ہیں، ایام منا کے چلے جاتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ایام منانا نہیں چاہیے، ایام منانا نہیں ہے، ایام کو اپنانا ہے۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، سلامت رہیے، سلامت رہیے، کیا جملہ۔ آج کے دن مجھے عہد کرنا ہے، اے مولا کائنات میں آپ کی طرح سچ بولوں گا،
اللہ میں جھوٹ سے نفرت کروں گا، میں غیبت سے نفرت کروں گا، میں حسد سے نفرت کروں گا، میں عداوت سے نفرت کروں گا. جس طرح آپ کی عاجزی انکساری ہے. نبی علیہ السلام جن کی اتنی شان بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں 300 سے زائد جو آیت ہیں قرآن میں وہ علی کی شان میں اللہ نے نازل کی ہیں، اس کے باوجود تواضع، انکساری، عاجزی، جھکاؤ کیسا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان کو اپنا لو گے تو نجات پاؤ گے، اگر ورنہ پھر بھٹک جاؤ گے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ناطق قرآن کو ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا ہے. اخلاص، خلوص، محبت، پیار، سچائی. لیکن اخلاق میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے سچائی. قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عدل کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ابھی بات چل رہی تھی صحابہ کی، سید عمر بن خطاب موجود ہیں، مسند پہ موجود ہیں. ایک اعرابی آتا ہے دیہاتی، تو مجھے فیصلہ کیجیے امیر المومنین. تو آپ نے ایسا اشارہ کیا سیدنا علی حیدر کرار کی طرف کہ آپ فیصلہ کیجیے. وہ دیہاتی تھا، جاہل تھا، ان پڑھ تھا، جس طرح آج کے لیے بھی ان پڑھ جاہل ہے نا. تو انہوں نے بھی اعتراض کر دیا اس نے کہ یہ ایک فیصلہ کریں گے، فیصلہ آپ کیجیے. روایت میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب نیچے اترتے ہیں، اترنے کے بعد اس دیہاتی کا یہاں سے پکڑتے ہیں کالر اور کہتے ہیں سن من کنت مولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فاز علی المولا. اس کا میں مولا، اس کا علی المولا، علی مولا. اور علی پوری کائنات میں ہر مومنین کے مولا. جب تک اس سے معافی نہیں منگوائی اس کو نہیں چھوڑا. بتانے کا کیا مقصد ہے کہ علی کا کردار دیکھیں. میں علی کو جب پڑھتا ہوں علی مجھے مفسر نظر آتے ہیں، جب میں علی کو پڑھتا ہوں مجھے محدث نظر آتے ہیں، جب میں علی کو پڑھتا ہوں مجھے متکلم نظر آتے ہیں، میں علی کو پڑھتا ہوں مجھے ماہر جغرافی نظر آتے ہیں، جب میں علی کو پڑھتا ہوں مجھے علم نفسیات کے جاننے والے نظر آتے ہیں. میں جب پڑھتا ہوں، میں نے کتاب ایک پڑھی، مجھے ایک دوست نے تحفہ دی، صحیفۃ الحسین. جب میں نے اس کتاب میں دیکھا تو میں کیونکہ طبیب ہوں، میں حیران ہو گیا کہ جو آج کی میڈیکل سائنس جو ریسرچ کر رہی ہے وہ سیدنا علی حیدر کرار اس زمانے کے اندر بتا رہے ہیں. کیوں کہ رسول نے کہا اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے مومن جو اللہ کے نیک بندے ان کی نظر سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. آپ کے نور، ہمارے نور میں اتنی طاقت کہ ہم زمین سے بیٹھ کر لاکھوں میل دور سورج کو دیکھ لیں. یہ ہمارا نور ہے، روشنی ہے نا. نور کو عربی میں اردو میں روشنی کو عربی میں نور، انگلش میں کہیں گے لائٹ، سب کو سمجھانے کے لیے. تو انسان کے لائٹ کی، انسان کے اپنے نور کی اتنی طاقت کہ وہ لاکھوں میل دور سورج کو دیکھ لے. تو جو اللہ کا نور ہو، جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، جس کو اللہ نے قوت بخشی ہو، تو بھائی اپنے اخلاص کو درست کر لیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اخلاق کو اور اخلاص کو درست کر لیا آپ کامل ہو جائیں گے. یہ تربیت ہے میرے نبی کی. اپنی تربیت کو درست کر لیجیے. آج والدین عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے. آج ماں باپ آتے ہیں، باپ آتا ہے تو وہ ویڈیو گیم میں لگ جاتا ہے، موبائل میں لگ جاتا ہے، لیپ ٹاپ میں لگ جاتا ہے. آج بچوں کو پراپر تعلیم نہیں دی جا رہی، بچوں کو دین نہیں سکھایا جا رہا، بچوں کو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. المیہ ہے آج بچے جو ہیں وہ جبیلٹر تو پڑھتے ہیں، آج کے بلتے گیبر تو پڑھتے ہیں. گیبر کون ہے؟ جابر بن حیان. اور جابر بن حیان کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کا. ان کی نسلوں میں آنے والا وہ کیمسٹری کا ماہر بن جائے، وہ کیمسٹری کا فاؤنڈر بن جائے تو باپ کی کیا شان ہوگی. تو آپ کو ان کی خدا کا واسطہ ایک بڑا ظلم ہوتا ہے کہ جب ہم سیدنا علی حیدر کرار کو ان دنوں اپنا لیں، امام حسین کو 10 محرم میں اپنا لیں. جیسے آپ نے اب خطہ کلامی ہو رہی ہے، آپ نے جیسے ذکر کیا نا علم کا والا کہ ہم لوگ یہاں سے نہیں سیکھ رہے علم، یعنی ہم دین کو منانا کے ساتھ اپنانا بھی ضروری. جیسے مولا علی علیہ السلام جب ممبر سلونی پر بیٹھتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں تو کیا. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی آپ کو کوئی شکوہ ہوا؟ تو کچھ شکوے مولانا، جس میں سے ایک شکوہ یہ تھا کہ جتنا میرا علم تھا ویسا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں. پوچھنے والے سوال کرتے اچھا بتائیں میرے سر پہ کتنے بال ہیں؟ مولا کہتے جتنے آسمان پہ تارے. یعنی مولا سے اس وقت سوالات جو مولا کہتے تھے میں آسمانوں سے زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے تو. لیکن ظلم یہ تھا کہ ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے وہ جو سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھ پائے. لیکن ابھی بھی ہمیں وقت ہے، قرآن تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، ان کے خطبات کو پڑھیں، اپنے پیاروں سے ان کا کیا انداز ہے اور آپ کے مخالفین سے آپ کا انداز کیا ہے. مجھے آپ کو بات بری لگی نا آپ کی تو میں ہتھے سے اکھڑ جاؤں، میں آپ کا الفاظوں کو چناؤں بہت برا کروں. مگر قربان جائیے وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جب اپنے مخالف سے
مخالف سے بات کرتے ہیں تو ادب و احترام کو. تو اگر میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں تو میرا کوئی دشمن آج آ جائے کو اپنانا چاہیے تو مجھے سیرت کو اپنانا ہے, ادب و احترام کو سامنے رکھنا. بالکل بالکل. آپ ہی کی بات سے ایک مولانا علی صاحب کا کال کوٹ کرتا ہوں, اور اسی ساتھ ساتھ ہی عمران بشیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مفتی نور رحمانی صاحب کا بھی. جاتے جاتے آپ اصلاح فرمائیے گا. مولانا علی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. یہ اخلاق ہے. ہمارے اخلاق ایسا ہونا, ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم اگلے بندے کو, غریب کو سمجھتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس عزت شہرت آ گئی تو جس کے پاس عزت شہرت نہیں ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے. لہٰذا ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ذات سے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, اہل بیت علیہ السلام کی ذات سے, جو اصحاب باوفا ہیں ان کی ذات سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اگر ایک ایک چیز, ان کی زندگی کی ایک ایک چیز بھی اٹھا لینا تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں, دیکھتے رہیے 12 منٹ.